تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں زہر جدائیاں والا پینا پینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، ملکی حالات کے پیش نظر انتہائی مختصر جمعہ ہوگا. چند اہم باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس وقت موجودہ حالات کے مطابق
ہر آدمی اس وبا کی وجہ سے خوف زدہ ہے، اور جیسے ملکی حالات بنے ہوئے ہیں اور ہر آدمی پریشان بھی ہے، غمگین بھی ہے، اس کا بہترین حل اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ جو آیت میں نے آبائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اس چیز کا حل بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو رات اور دن اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب ہم یہ عمل کریں گے تو نہ ہی ہمارے اوپر کوئی خوف رہے گا، نہ ہی ہم غمگین ہوں گے۔ بہترین اللہ نے حل بیان کر دیا، ہمارا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ جو موجودہ حالات کے مطابق اور یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، وبا آئی ہے، یہ معمولی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے واحد ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یقیناً یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے، بہت جامع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ تو بہت طاقتور چیز ہے، کیا اس سے بھی بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا، ہاں، لوہا ایسی طاقتور مخلوق ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ جب اللہ نے لوہے کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا، کیا اس سے بھی بڑی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آگ ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا، کیا اللہ اس سے بھی بڑی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی ایسا طاقتور ہے کہ آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب پانی کو پیدا کیا، فرشتوں نے سوال کیا، اللہ اس سے بھی بڑی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ایسی طاقتور مخلوق ہے جو پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ اور جب اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، پھر فرشتوں نے پوچھا، اللہ اس سے بھی بڑی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، مومن آدمی کا صدقہ۔ ساری مخلوق سے طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرے بھائیوں مومن آدمی کا صدقہ ہے۔ جو بلا کسی سے نہیں ٹلتی وہ مومن آدمی کا صدقہ ٹال دیتا ہے۔ آج اگر ہم اس بلا سے بچنا چاہتے ہیں، اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اعلانیہ طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی۔ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں گے، یقیناً اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اور یہ مصیبت اللہ تعالی ہماری رفع دفع کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صدقہ ایک مالی طور پر ہوتا ہے کہ ہم جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ نے فکس رکھ دی ہے، پورے مال میں سے 2.5% یا 40واں حصہ وہ اپنے زکوٰۃ دینی۔ اس کے علاوہ بھی جو صدقہ ہے، وہ صدقہ جتنی انسان طاقت رکھتا ہے، جتنے اس کے پاس ہمت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ایک تو مالی طور پر صدقہ کرتے رہنا چاہیے، خیر خی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں ہم صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن پیسہ نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ لوگوں کے حق میں اچھی سوچ رکھے، اچھا خیال رکھے، لوگوں کا وہ خیر خواہ بن جائیں۔ اگر آج ہم کسی کے خیر خواہ بن جائیں گے، یہ ایسے ہی صدقہ ہے جیسے اس نے جیب بھر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ کے پیسہ نہیں دیا، اسے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن زبان اس نے اپنی اچھی کی ہے،
لوگوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے، خیر خواہ وہ بن کے اچھی بات وہ بتا دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی پیسہ نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو اچھی بات وہ کہہ دیتا ہے، یہ صدقے سے بھی بہتر ہے، یہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم یہ عمل کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور لوگوں کے خیر خواہ بنیں گے، لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہم کو دور کر دے گا، یہ مصیبت ختم کر دے گا۔ ایک تو یہ حل ہے۔ دوسرا میرے بھائیوں، یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان، ہر انسان، جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اللہ نے اس کی سزا ضرور مقرر کی ہے، چاہے اللہ اس کو دنیا میں سزا دے چاہے آخرت میں سزا دے، سزا ضرور مقرر کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے ہی اس مصیبت کو، گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم توبہ کر لیں گے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہ مصیبت ختم ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا، اللہ تو آسمان پہ رہتا ہے، ہم زمین پہ رہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہمارے اوپر راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، اے موسیٰ، جب آپ کو نیک حکمران مل جائے گا، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عوام کے اوپر، رعایا کے اوپر راضی ہے، خوش ہے۔ جب آپ کو نیک حکمران مل جائے گا، اگر آپ کو نیک حکمران نہیں ملا تو پھر آپ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور ملکی حالات کو دیکھیں اور ہماری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ ہماری بات عمالیوں کی وجہ سے۔ اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو برائی کو ختم کرنا چاہتا ہو الا چند لوگوں کے سوا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ ناراض تب ہوتا ہے جب کوئی رعایا کوئی ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے آپ کو بدلیں تو اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو حکمران میں اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم ملکی حالات کے مطابق دیکھیں، کون آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے؟ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ انصاف کا ترازو قائم کیا جائے۔ امیر کے لیے اور جیل ہے، غریب کے لیے اور جیل ہے۔ اسی طرح بدکاری کے اڈے، جوے کے اڈے، شراب کے اڈے، یہ اسی طرح کھلے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مصیبت کو دور کر دے۔ کیسے اللہ تعالیٰ دور کرے گا؟ صرف اس کا واحد راستہ یہ، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا، باسی خلیفہ کے المقتدی بامر اللہ، جب اس طرح کی مصیبت آئی اس نے 4 کام کیے۔ لوگوں کو یہ کہا کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور شراب کے اڈوں کو ختم کر دیا، اور اسی طرح جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا، اور شراب کی بوتلیں توڑ دی، ختم کر دی۔ جب اس نے یہ کام کیے، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، وہ وبا ختم کر دی، وہ مصیبت ختم کر دی۔ تو میرے بھائیو، جب تک ہمارے حکمران ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں اور مصیبت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسی مصیبتوں سے۔ برائی کے اڈوں کو ختم کیا جائے، شراب کے اڈوں کو ختم کیا جائے، جوے کے اڈوں کو ختم کیا جائے، عدالتوں کے اندر جو غریب کے لیے سزا ہے وہی امیر کے لیے سزا رکھی جائے گی۔ جب ہم انصاف قائم کر دیں گے تو پھر میرے بھائیو یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ خود بخود دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی وبا سے، ایسی مصیبت سے دور فرمائے۔ وقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔ یہاں موجودہ بھائی وہ مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وذريته يا أرحم الراحمين آمين تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں زہر جدائیاں والا پینا پینا